أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ ترجمہ کنزُ ایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اور یہودی بولے اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، انہی کے ہاتھ باندھے جائیں، اور ان پر اس کہنے سے لعنت ہے بلکہ اس کے ہاتھ کشادہ ہیں۔ عطا فرماتا ہے جسے چاہے، اور اے محبوب یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا اس سے ان میں بہتوں کو شرارت اور کفر میں ترقی ہوگی، اور ان میں ہم نے قیامت تک آپس میں دشمنی اور بیر ڈال دیا۔ جب کبھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور زمین میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں، اور اللہ فسادیوں کو نہیں چاہتا۔ ترجمہ کنزُ العرفان۔ اور یہودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ باندھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ باندھے جائیں، اور ان پر اس کہنے کی وجہ سے لعنت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کشادہ ہیں، جیسا چاہتا ہے خرچ فرماتا ہے۔ اور اے حبیب یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے یہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا، اور ہم نے قیامت تک ان میں دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ جب کبھی یہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور یہ زمین میں فساد پھیلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وقالت الیہود۔ اور یہودیوں نے کہا اس آیت کے شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہودی بہت خوشحال اور نہایت دولت مند تھے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب و مخالفت کی تو ان کی روزی کم ہو گئی۔ اس وقت فنحاس یہودی نے کہا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہے، یعنی معاذ اللہ وہ رزق دینے اور خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے۔ اس کے اس قول پر کسی یہودی نے منع نہ کیا بلکہ راضی رہے، اس لیے سب کا مقولہ قرار دیا گیا، اور یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی، اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو جواد کریم ہے، ہاں ان یہودیوں کے ہاتھ باندھ جائیں، ہاں ان یہودیوں کے ہاتھ باندھے جائیں۔ اس ارشاد کا یہ اثر ہوا کہ یہودی دنیا میں سب سے زیادہ بخیل ہو گئے، یا اس جملے کا یہ معنی ہے کہ ان کی اس بےہودہ گوئی اور گستاخی کی سزا میں ان کے ہاتھ جہنم میں باندھے جائیں، اور اس طرح انہیں آتش و دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ آیت میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کشادہ ہونے سے مراد بے حد کرم اور مہربانی ہے کہ دوستوں کو بھی نوازے اور دشمنوں کو بھی محروم نہ کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ جسمانی ہاتھ اور ہاتھ کے کھلنے سے پاک ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے موافق جیسے اور جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اس میں کسی کو اعتراض کرنے کی مجال نہیں۔ وہ کسی کو امیر اور کسی کو غریب کرتا ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ اس کے خزانے میں کچھ کمی یا کرم میں کچھ نقصان ہے، بلکہ بندوں کے حالات کا تقاضا ہی یہ ہے، اور اس میں ہزارہا مصلحتیں ہیں۔
वलयज़ीदन्ना कसीरम मिनहुम, और जरूर उनमें से बहुत से लोगों की सरकशी और कुफ्र में इजाफा करेगा। इरशाद फरमाया कि जितना कुरान पाक उतरता जाएगा उतना ही यहूदियों का हसद और इनाद बढ़ता जाएगा और वो इसके साथ कुफ्र और सरकशी में बढ़ते रहेंगे। जैसा मुकव्वी ग़िज़ा कमजोर मैदे वाले को बीमार कर देती है, इसमें ग़िज़ा का कसूर नहीं बल्कि मरीज के मैदे का कसूर है। या जैसा सूरज की रोशनी चमगादड़ को अंधा कर देती है, तो इसमें सूरज का नहीं बल्कि चमगादड़ की आंख का कसूर है। इससे दो चीजें मालूम हुई। एक, जिसके दिल में सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत न हो, उसके लिए कुरान और हदीस कुफ्र की ज्यादती का सबब है। जैसे आजकल बहुत से बेदीनों को देखा जा रहा है। याद रहे कि दीन की अजमत दीन लाने वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत से है। दो, कुफ्र में ज्यादती कमी होती है, यानी कोई कम शदीद काफिर होता है और कोई ज्यादा शदीद। कमी ज्यादती किसी मिकदार के एतबार से नहीं होती, ये ऐसे ही है जैसे ईमान में कमी ज्यादती होती है, यानी कोई ज्यादा मजबूत ईमान वाला और कोई कमजोर ईमान वाला होता है। वअलक़ैना बैनहुमुल अदावत वल बग़दा इला यौमिल क़ियामा, और हमने क़ियामत तक उनमें दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल दिया। यानी वो हमेशा बाहम मुख्तलिफ रहेंगे और उनके दिल कभी ना मिलेंगे, अगरचे ऊपर से कभी कभार मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। कुल्लमा अवक़दू नारन लिल हर्ब, जब कभी ये लड़ाई की आग भड़काते हैं, जब भी यहूदियों ने फसाद शरंगेशी और अल्लाह ताला शरंगेजी और अल्लाह ताला के हुक्म की मुखालफत की, तो अल्लाह ताला ने किसी ऐसे शख्स को उन पर मुसल्लत कर दिया जिसने उन्हें हलाक व बर्बादी से दो चार कर दिया। पहले जब उन्होंने फितना फसाद शुरू किया और तौरात के अहकाम की मुखालफत की, तो अल्लाह ताला ने वक्त नसर को उनकी तरफ भेज दिया जिसने उनको तबाह करके रख दिया। कुछ अरसे बाद जब उन्होंने सर उठाया तो तैतूस रूमी ने उनकी ईंट से ईंट बजा दी। फिर कुछ अरसा गुजरने के बाद जब उन्होंने सरंगेजी शुरू की तो फारसी मजूसियों ने उनका हश्र नश्र कर दिया। फिर कुछ अरसे बाद जब फसाद का बाजार गर्म किया तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को उन पर तसल्लुत और गलबा अता फरमा दिया। एक कौल यह है कि जब भी यहूदी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग का इरादा करते हुए इसके असबाब की तैयारी करेंगे तो अल्लाह ताला उनके मंसूबे नाकाम बना देगा। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।